کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پہ پڑا ہوا روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھا کر کھانے سے آپ کی زندگی میں کیسے برکت اترتی ہے؟ یہ عمل فرشتوں کو خوش اور شیطان کو غمگین کر دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں وہ باتیں بتاؤں گی جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل وائس آف دین 80، جہاں پہ ہم آپ کے لیے قرآن و سنت سے زندگی بدل دینے والی سنہری اصول لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں کبھی کمی نہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ رزق کے احترام کے حوالے سے قرآن مجید میں ہے، کلوا من رزق اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ رزق اللہ کا عطیہ ہے اور اس کی بے قدری شیطان کے راستے پر چلنا ہے۔ زمین پر پڑی روٹی اٹھا کر کھانا رزق کے قدر کا عملی اظہار بھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لے اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ رزق اللہ کی نعمت ہے، اسے ضائع مت کریں۔ زمین پر گرا ہوا لقمہ صاف کر کے کھانا سنت بھی ہے اور برکت کا سبب بھی بنتا ہے۔ جب ہم رزق کی قدر کرتے ہیں تو فرشتے خوش ہوتے ہیں اور آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے موقع ہیں جہاں پر فرشتے خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ کا ذکر اور تسبیح سن کر۔ حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر گھومتے رہتے ہیں، جب وہ ذکر کی محفل دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، آؤ تمہاری طلب کی چیز یہاں ہے۔ مطلب جب انسان اللہ کا ذکر، تسبیح یا دعا کرتا ہے تو فرشتے وہاں جمع ہو کر خوش ہوتے ہیں اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ علم کی محفل میں موجودگی پر بھی فرشتے بہت خوش ہوتے ہیں۔ فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، خوشی کے ساتھ جو وہ طالب علم کرتا ہے۔ مطلب دینی علم حاصل کرنے والا شخص فرشتوں کے لیے باعث خوشی اور برکت کا ذریعہ ہے۔ ایمان کی اور خیر کی خوشبو پر فرشتے مومن کے عمل کی خوشبو محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ شہید کے خون کی خوشبو یا سچے مومن کی دعاؤں کی روحانیت۔ قرآن کی تلاوت سن کر ایک صحابی رات کو سورہ کہف پڑھ رہے تھے تو گھوڑا بے چین ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت تھی جو قرآن کی تلاوت پر اتری اور فرشتے سننے آئے۔ صدقہ اور نیکی کے کاموں پر جب کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدلہ عطا فرما۔ آپ کو کچھ روزمرہ کی مثالیں بھی دیں گے جس سے آپ اللہ کی اور رحمت حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ صبح کے وقت قرآن کی تلاوت۔ جیسے ایک بچہ صبح نماز کے بعد اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہو، اس کے کمرے میں نورانی سکون محسوس ہو، یہ وہ لمحہ ہے جب فرشتے قریب آ کر خوش ہوتے ہیں۔ کسی کو سلام کر کے بھی، آپ بس میں جا رہے ہیں، ایک اجنبی کو مسکرا کر السلام علیکم کہتے ہیں، یہ چھوٹا سا عمل بھی فرشتوں کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ گرمی میں پانی پلانا، گرمی کے دنوں میں راستے پر کام کرنے والے مزدور کو ایک گلاس ٹھنڈا پانی دے دینا، فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بیمار کی عیادت، ہسپتال میں کسی بیمار کو صرف 2 منٹ دیکھنے جانا اس کے چہرے پر خوشی لاتا ہے۔ یہ لمحہ فرشتوں کی خوشی کا وقت بھی ہوتا ہے۔ چھوٹا سا صدقہ، جیسے دفتر جاتے ہوئے کسی غریب کو ایک روٹی یا کھانا دینا، یہ چھوٹا سا نیکی کا عمل بھی آسمانی فرشتوں کو خوش کر دیتا ہے۔ گناہوں کی معافی اور فرشتوں کی خوشی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کوئی شخص اپنی کھوئی ہوئی سواری بیابان میں پائے۔ فرشتے کیوں خوش ہوتے ہیں؟ جب کوئی انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، فرشتے اس کی توبہ لکھتے ہیں، وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اسے ثابت قدم رکھے۔ آپ نے غصے میں کسی کو برا بھلا کہہ دیا، پھر رات کو نماز کے بعد اللہ سے آنکھوں میں آنسو لے کر معافی مانگی، یہ لمحہ فرشتوں کے لیے خوشی کا پیغام بن جاتا ہے، کیونکہ گناہ مٹ گئے اور نیکی لکھی گئی ہے۔
علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص رزق کی بے قدری نہیں کرتا اللہ اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آنے دیتا، یعنی کہ یہ چھوٹا سا عمل آپ کے دل کو عاجز بناتا ہے اور چھوٹے گناہوں کی معافی کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس کے علاوہ زمین پہ پڑا اور روٹی کا ٹکڑا اٹھانے سے تکبر کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ زمین سے رزق اٹھانا نفس کے غرور کو توڑتا ہے اور عاجزی پیدا کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ بچپن میں سیکھے گئے اذکار اور عادتیں زندگی بھر ساتھ رہتی ہیں۔ نیکی کی محبت دل میں راسخ ہو جاتی ہے۔ فرشتے بھی ایسے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو ذکر کرتے ہیں۔ بچوں کو سکھائیں کہ یہ زمین پہ گرا ہوا ٹکڑا اٹھانا اللہ کی نعمت ہے، صاف کر کے کھا لیں۔ بسم اللہ کہنا کھانے اور پینے سے پہلے اور بعد میں بسم اللہ کہیں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یا خوشی کے موقع پر اللہ اکبر کہیں۔ کھانے کے بعد کامیابی پر یا نعمت ملنے پر الحمدللہ کہیں۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ حدیث شریف ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر زمین پر روٹی کا ٹکڑا گرے اور صاف ہو تو اٹھا کر کھا لیں، ورنہ مٹی صاف کر کے کھا لیں۔ رزق ضائع کرنا برکت کے ختم ہونے اور نعمت کے چھن جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ رزق ضائع نہیں کرتے تھے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا ٹکڑا کیوں نہ ہو۔ جب آپ رزق ضائع ہونے سے بچاتے ہیں تو شیطان ناکام اور مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ پھر آسمان والے بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور زمین والوں کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ روزمرہ کی زندگی سے آپ کو کچھ مثالیں دوں گی میں کہ جب آپ زمین سے پڑا ہوا رزق اٹھا کر کھاتے ہیں، آپ اللہ کی نعمت کا احترام کرتے ہیں اور یہ عمل اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ کسی کو چھوٹی سی مدد دینا، چاہے سلام کرنا ہی کیوں نہ ہو، بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ بچوں کو نیک کام سکھانا آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ چاہے آپ دفتر میں ہوں، اسکول میں یا گھر پر، ہر جگہ رزق کی عزت کریں۔ شکر گزاری کرنے والے پر اللہ مزید نعمتیں نازل کرتا ہے۔ آج سے آپ عہد کریں کہ کوئی بھی رزق ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ زمین پہ پڑا ہوا روٹی کا ٹکڑا اٹھانا ایک چھوٹا سا عمل ہے، مگر اس کے اثرات دنیا اور آخرت دونوں میں بڑے ہیں۔ اگر آپ بھی رزق کی قدر کرنے والوں میں شامل ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں تک پہنچائیں اور مزید اسلامی حقائق جاننے کے لیے ہمارے چینل وائس آف دین 80 کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ آپ کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله، يا رسول الله، يا محمد نور مجسم